میرا بیٹا باپ بننے کے لائق نہیں تھا، یہ بات مجھے بچپن سے ہی معلوم تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے بھی کوئی بات نہ چھپائی تھی، لیکن یہ حقیقت میں نے ناصر کے ابو سے خفیہ رکھی تھی کیونکہ وہ روایتی قسم کے مرد تھے۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، مگر جب کوئی اولاد نہ ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی۔ اللہ نے میری سن لی اور مجھے ناصر دے دیا، مگر جب وہ 15 سال کا ہوا تو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ میرا تو جیسے دل ہل کر رہ گیا تھا۔ میں نے ناصر کو بات بتائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ وہ شدید خوف زدہ تھا کہ نہ جانے اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ میں نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کچھ سیدھا کر دوں گی۔ اب وہ 24 سال کا ہو گیا تھا، وہ سب سے کٹ کر رہتا، تنہائی کو اس نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں نے ناصر کے لیے دھڑا دھڑ رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ ناصر کو جب علم ہوا تو اس نے مجھے منع کر دیا اور بولا امی آپ تو میری حقیقت سے واقف ہیں، پھر یہ سب کیا ہے؟ میں بولی تم چپ رہو، دیکھنا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ یوں میں نے ایک غریب سے گھرانے کی یتیم بچی کو اپنی بہو بنا لیا۔ وہ بہت نازک سی تھی، بالکل گڑیا جیسی۔ میں نے سوچا اس کو دبانا بھی بہت آسان ہوگا۔ ناصر بھی بڑا خوش رہنے لگا تھا۔ ناصر شادی کے 2 ہفتے بعد ہی 3 دن کے لیے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا۔ تب میری بہو سمیرہ نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں تو سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ میں نے اس کو بہت مارا اور کہا کہ تم تو بد چلن ہو۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ جب ناصر واپس لوٹا تو بولا امی سمیرہ جیسی بھی ہے مجھے منظور ہے، میں بد کردار لڑکی کے ساتھ رہ لوں گا کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے پورے 9 مہینے اپنی بہو کا جینا حرام کیے رکھا، اسے طرح طرح کے طعنے دیے، وہ منہ سے اف تک نہ کرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور 9 مہینے بعد میری بہو نے بیٹے کو جنم دے دیا۔ میں نے بچے کی شکل دیکھی تو دنگ رہ گئی کیونکہ وہ تو ہو بہو میرے ناصر پر گیا تھا۔ میں نے سچ جاننے کے لیے بچے کا DNA ٹیسٹ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو میرے ناصر کی ہی اولاد ہے۔ پھر میں نے ناصر کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر حیران رہ گیا کہ آپ کے بیٹے کا نقص معجزاتی طور پر ختم ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی تھی لیکن اپنی بہو سے شرمندہ بھی بہت تھی۔ میں نے بہو سے معافی مانگ لی تھی، اس نے دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیا۔ یوں ہم نے ایک خوبصورت زندگی کا آغاز پھر سے کیا۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کبھی کبھی پردے کے پیچھے اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب تک ہمیں پوری طرح سے سچائی کا علم نہ ہو جائے ہمیں کسی پہ بہتان بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اور آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔